السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ خشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اس وجہ سے کہ لوگوں کے کرتوت، ان کے اعمال ہی ایسے تھے تاکہ ان کو ان کے اعمال کا کچھ بدلہ چکھایا جائے، ہو سکتا ہے یہ واپس آ جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے اس دنیا میں ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ امتحان اپنی نوعیت کے اعتبار سے اور اپنی گریوٹی کے اعتبار سے، اپنی شدت کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ بعض اوقات یہ امتحان بہت نرم ہوتا ہے، بعض اوقات بہت سخت ہو جاتا ہے، اور اوور آل اگر اس کو امتحان کو کم ترین درجے پر بھی دیکھا جائے تو انسان کا امتحان آسان نہیں ہے، وہ بہت مشکل امتحان ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے ایک رحمت کا قانون بنایا ہے، اس کے عدل کے قانون کے علاوہ ایک رحمت کا قانون ہے، اور رحمت کا قانون جو ہے وہ سپرسیڈ کرتا ہے اس کے عدل کے قانون کے اوپر۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی قانون عدل کے تحت پکڑا جا رہا ہو تو وہ قانون رحمت کے تحت جو ہے اس کی نجات ہو جائے، اس کو فلاح مل جائے، کیونکہ یہ سپرسیڈ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق۔ اللہ نے مخلوقات کی تخلیق سے پہلے ایک تحریر لکھوائی، اور وہ تحریر کیا لکھوائی؟ اس پہ لکھوایا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، یہ جو تحریر ہے وہ آج بھی اللہ کے عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہے، بورڈ لگا ہوا ہے۔ اور کیا بورڈ لگا ہوا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی۔ لیکن اللہ نے یہاں دنیا میں ہمیں جو امتحان کے لیے بھیجا ہے اس میں شدت بھی آتی ہے اور اس میں کمی بھی آتی ہے، اور ہر حال میں اللہ کی رحمت بہرحال شامل حال رہتی ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رحمت کم ہو اور آخرت میں ہمیں اللہ کی رحمت سے زیادہ مستفید ہونے کا موقع ملے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کے 100 حصے کر دیے، اور 100 حصے کر کے 99 اپنے پاس رکھے۔ امسک عنده 99 جزءا، جو 99 حصے ہیں اللہ نے اپنے پاس رکھے، وانزل علی الارض جزءا واحدا، اور ایک حصہ 100 حصوں میں سے ایک اللہ نے زمین پر نازل کیا۔ اب اللہ زمین پر جو ایک حصہ ہے، یہ جو ماؤں کی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت ہے، اور صرف انسانوں کی ماؤں کی نہیں، سارے جانوروں کی اور لاکھوں کروڑوں ارباب مخلوق جو ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس سب کا سب اللہ کے رحمت کے 100 حصے کے سبب۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے 100 کے 100 حصے مکمل فرمائے۔ اب وہ جو رحمت دنیا میں ہے وہ ہر وقت وہ شامل حال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی وقت اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ ہاں
جب کسی کے اوپر آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ بھی امتحان کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے، امتحان کا ایک پارٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کامیابی ملتی ہے تو وہ بھی امتحان کا حصہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص دنیا میں اپنے محنت کا نتیجہ سمجھ رہا ہو کہ میری محنت کا نتیجہ ہے، وہ اگرچہ نتیجہ ہوتا ہے لیکن وہ اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کے اعمال کی وجہ سے اس کو کسی ایسی حالت کا یا ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو حالات اچھے نہ ہوں، لیکن وہ نتیجہ ہوتا ہے اپنے برے اعمال کا، لیکن اگلی سطح کا پھر امتحان ہوتا ہے۔ یعنی کوئی حالت امتحان سے تو خالی ہے۔ لہذا یہ جو آفتیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ نے جو زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے بنا، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کے فائدے کے لیے بنا۔ یہ جو پہاڑ گاڑے ہوئے ہیں یہ اس لیے کہ زمین ہلے نہ، ان تمیل بکم، یہ کہیں ہل نہ پڑے، اس لیے ان کو پہاڑوں کو گاڑ دی۔ سمندر بنائے ہیں اس لیے کہ تاکہ انسان کو اس میں سے فائدہ ہو، اور انسان اس میں کشتیاں چلیں، اور اس میں ایک تو اس کے اندر سے جواہرات انسان نکالتا ہے، پھر اس میں کشتیاں چلتی ہیں، پوری دنیا کا تجارت کا نظام چلتا ہے، اس لیے اللہ نے سمندر بنائے۔ دریا ہے، پانی کا دریا ہے، ہر چیز اللہ کریم نے، درخت ہیں، پورے موسم ہیں، بارشیں ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جس دور میں، جس وقت میں بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے بارشیں ہوتی نہیں، اور جب بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی بارشیں رکنے کا نام نہیں لیتی، اور وہی پہاڑ، جن پہاڑوں کو ہمارے فائدے کے لیے بنایا اور میخوں کی طرح گاڑا ہوا ہے زمین میں، وہ پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے، اور وہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں لینڈ سلائیڈنگ ہونے لگی۔ وہ گلیشیئر جو گرمیوں میں پگھل کر انسانوں کے پانی کا بندوبست ہوتا تھا، وہ پورے کے پورے گلیشیئر پھٹ کے گرنے لگے۔ وہ بادل جو بارش برساتے تھے، وہ کہتے ہیں جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، جی پورا کا پورا بادل ایک دم پانی جو ہے وہ زمین پہ آ گیا۔ جو کئی دنوں کی بارش ہے وہ چند سیکنڈوں میں، چند منٹوں کے اندر جو ہے زمین پہ آ گیا۔ اللہ حاصل کیا وہ سمندر جو انسان کے فائدے کے لیے، وہ ابل ابل کے باہر آ رہا ہے، کبھی سونامی آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے، کبھی کچھ، اللہ، زلزلے آ جاتے ہیں۔ زمین جو ہے وہ اس لیے بنائی تھی کہ انسان اس کے بچھونا بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو بچھونا بنایا، لیکن ایسا ہے کہ زمین جو ہے وہ ہل پڑتی ہے، اور یہ بچھونا ہمارے لیے فائدے کی بجائے نقصان کا باعث ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس پر اللہ کریم تبصرہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو زمین و آسمان کے اندر، زمین کے اندر جو خشکی اور تری کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، جو ہواؤں میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، جو نباتات میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، جو پورے ماحول کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، کہتے ہیں جی پوری گلوبل وارمنگ ہو گئی، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا۔ اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے۔ لہذا اگر گلوبل وارمنگ ہے، ایک طرف تو آپ برائیوں کو لے لیجئے، لوگوں کے اعمال کو، جو برے اعمال ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کے اعمال ہیں، وہ لے لیجئے، تو ظاہر ہے جب بھی وہ کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی القوم قط، کسی قوم میں جب کوئی بے حیائی پھیل جائے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ لوگ علانیہ بے حیائی کرنے لگے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کے اندر الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، کہ ان کے اندر طاعون جیسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں کہ کبھی کسی ان کے جو آباء و اجداد میں، ان کے اسلاف میں کبھی کسی نے سنی نہ دیکھی، ان کا نام تک نہیں سنا تھا، تو ایسی بیماریاں پھیل جاتی۔ کبھی سنا تھا کہ کورونا کیا ہوتا ہے، یہ کووڈ کیا ہوتا ہے، کیسی کیسی چیزیں، نئی نئی بیماریاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسانوں کے ان اعمال کا بدلہ ہے۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لم ینقص المکیال والمیزان، لوگ ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں،
تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ الا اخذوا بالسنین وشدت المؤونہ وجور السلطان علیہ. 3 نتیجے اس کے نکلتے ہیں. فرمایا کہ اس کی وجہ سے خشک سالی، قحط سالی آ جاتی، اس کی وجہ سے روزگار میں تنگی آ جاتی، اس کی وجہ سے ظالم اور جابر حکمران ان کے اوپر مسلط ہو جاتے. اور حرکت کیا تھی، کام کیا تھا کہ ناپ اور تول میں کمی کرنا شروع کر دیں. تو لہٰذا جتنی برائیاں ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہیں، یہ تو الگ رہیں، ان کا نتیجہ تو نکلتا ہی نکلتا ہے. وہ چیزیں جو انسان نے اپنے فائدے کے لیے بنائی ہیں اور وہ بظاہر اعمال نافرمانی میں نہیں آتے، ان اعمال نے بھی جو نتیجہ نکالا ہے وہ انسان کے لیے کوئی اچھا نہیں نکالا. لہٰذا آپ نے موٹر سائیکل بنائی، آپ نے انجن بنایا، آپ نے گاڑی بنائی، آپ نے ہوائی جہاز بنایا، ہر ایک سے حرارت خارج ہوتی ہے. اور آپ نے ایئر کنڈیشنر بنایا، اس سے بھی حرارت خارج ہوتی ہے. ہر چیز، دنیا کی ہر چیز جو ہے، جو مشینری آپ بناتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، وہ حرارت خارج کرتی جا رہی ہے. تو گلوبل وارمنگ ایسے تھوڑی ہوئی، انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوئی. لہذا قرآن کا یہ جو تبصرہ ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، خوشی اور تری کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، ہر چیز بگڑ گئی، بما کسبت ایدی الناس، اس لیے کہ لوگوں کے کرتوت ایسے. لہذا کہیں زلزلے آ رہے ہیں، اللہ اکبر، اور کہیں گلیشیئرز گر رہے ہیں، اور کہیں پہاڑ گر رہے ہیں، اور کہیں بارشیں اتنی ہو رہی ہیں کہ وہ رکنے کا نام نہیں لیتی. جو کچھ بھی یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے انسانوں کے اعمال کی وجہ سے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اللہ نے ہر چیز امتحان کے لیے بنائی. اگرچہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہو، لیکن ہوتا امتحان ہے. لہذا امتحان جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں واپسی کی گنجائش موجود ہوتی ہے. اگر یہ اللہ کا عذاب ہوتا، اگر یہ اللہ کا عذاب ہوتا، جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا، جتنا بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے، اگر یہ اللہ کا عذاب ہوتا تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے مواخذہ کرتا نا، پکڑ لیتا، جو اللہ کی اصل پکڑ ہے، وہ اگر پکڑ آ جاتی تو روئے زمین پر تمہیں کوئی جاندار چلتا ہوا نظر نہ آتا. دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، جس طرح کے اعمال ہیں لوگوں کے، اللہ مواخذہ کر لیتا، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو روئے زمین پر، زمین کی پشت پر آپ کو کوئی چلتا ہوا شخص نظر نہ آتا، کوئی جاندار بھی نظر نہ آتا. اللہ کا اتنا بڑا عذاب آتا. لہٰذا اتنا بڑا عذاب تو نہیں آیا. تو یہ جو آیا ہے یہ کیا ہے؟ جو کچھ آتا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا لیذیقہم بعد الذی عملوا، یہ تو اللہ نے کچھ اعمال کا تھوڑا سا بدلہ چکھایا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، لوگوں نے جتنے اعمال کیے ہیں ان میں سے کچھ اعمال کا تھوڑا سا بدلہ چکھایا. اور چکھایا کیوں ہے؟ چکھایا اس لیے ہے، فرماتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں. اللہ اکبر. اور یہ جو واپسی کی راہ کھلی ہے، واپسی کا جو دروازہ کھلا ہے، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. جو میں نے شروع میں بات کی، واپسی کا دروازہ کھلا ہے، یہ اللہ کی رحمت. حضرت عائشہ صدیقہ، 2 حدیثیں میں عرض کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گیا تو وہاں ایک اور شخص تھا. اس نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ہمیں زلزلے کے بارے میں کوئی حدیث سنائیں. حدثینا حدیثا عن الزلزلہ، کہ اماں جی آپ زلزلے کے بارے میں کوئی حدیث سنائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فأعرض عنہ وجہها، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منہ دوسری طرف پھیر لیا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اماں جی آپ حدیث سنا دیجئے. اس نے حدیث کہا ہے تو میں بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ زلزلے کے بارے میں کوئی حدیث سنا دیجئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر میں نے سنا دی نا عشت حزینا، تو ساری زندگی غمگین رہے گا، اور تیری موت جب آئے گی تو اس وقت تک تیرے دل سے غم نہیں نکلے گا اگر میں نے تمہیں سنا دی. اللہ اکبر.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتی یا اما حدثینا، اما جی پھر بھی سنا دیجئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر سنو. اللہ اکبر. ان المرأة اذا خلعت ثيابها فی غیر بیت زوجها، اگر کوئی خاتون اپنے کپڑے اتار دیتی ہے کسی ایسے گھر میں جو اس کے شوہر کا گھر نہیں، کسی ایسی جگہ پہ جا کے اپنے کپڑے اتارتی ہے جو اس کے شوہر کا گھر نہیں ہے. ان المرأة اذا خلعت ثيابها فی غیر بیت زوجها حتقت ما بینها وبین اللہ عز وجل من حجاب، اس نے گویا اللہ اور اس کے درمیان جو کوئی پردہ تھا وہ اس نے توڑ دیا، سب کچھ اس نے پامال کر دیا جو اللہ اور اس کے درمیان کچھ تھا. اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی کہ شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں اور اس نے اپنی برہنگی یا بے پردگی کی اور وہ جتنا سطر اس کو پورا کرنا ضروری تھا اس میں سے اس نے کچھ کپڑے اتار دیے، تو گویا اس نے اللہ اور اپنے درمیان جو ہے وہ سارا حجاب توڑ دیا. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اذا تطیبت، جب کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے لغیر زوجہا، خوشبو لگاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کا شوہر نہیں، شوہر کے علاوہ کسی کے لیے خوشبو لگاتی. اللہ اکبر. فرمایا کانا علیہا نارم و شنارا، وہ جو خوشبو ہے، خوشبو لگانا، صرف خوشبو لگا کے نکلنا، وہ تو دوسری حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی خاتون خوشبو لگاتی ہے اور غیر محرم لوگوں کے درمیان میں سے گزرتی ہے اور اس لیے خوشبو لگاتی ہے کہ لوگ میری خوشبو سوں گے، وہ زانیہ ہے. تو یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی خاتون خوشبو لگاتی ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے، اللہ کانا علیہا نارم و شنارا، تو اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں. وہ خوشبو لگانا اس کے لیے جہنم کا باعث بھی بنتا ہے اور اس کے لیے رسوائی کا باعث بھی بنتا ہے. اللہ. اس کے بعد اماں جی فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں سنو، اذا استحلوا الزنا، جب لوگ زنا کو جائز سمجھنے لگے، اور زنا کو جائز سمجھنا پتہ ہے کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا جو ہے وہ صرف وہ نہیں ہوتا جو شرمگاہیں کرتی ہیں. العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، بدکاری آنکھوں کی بھی ہوتی ہے، کانوں کی بدکاری بھی ہوتی ہے، ہاتھوں کی بدکاری بھی ہوتی ہے، زبان کی بدکاری بھی ہوتی ہے. ساری جو بدکاریاں ہیں، جو زنا ہے، ان سارے اعضاء کا ہوتا ہے. شرمگاہ تو بعد میں ان اعضاء کی یا تصدیق کرتی ہے یا تردید کرتی ہے، وہ تو ایک آخری مرحلہ ہے، ساری بدکاری تو پہلے ہو چکی ہوتی. اللہ اذا استحلوا الزنا، جب لوگ بدکاری کو حلال سمجھنے لگے، وشربوا الخمور، اور شرابیں پینے لگے، وضربوا بالمعازف، اور گانے بجانے میں لگ جائیں اور آلات موسیقی استعمال کرنے لگے، جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں، غار اللہ تعالی عز وجل فی سمائہ، اللہ تعالیٰ کو غیرت آ جاتی ہے. اللہ اکبر. غار اللہ عز وجل فی سمائہ، اللہ کو غیرت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فیقول للارض، پھر اللہ زمین کو حکم دیتا ہے تزلزلی بہم، تو ان کے اوپر ہل جا، زلزلہ برپا کر دے. تو زمین زلزلہ برپا کر دیتی ہے، سارا کچھ ہلنا شروع ہو جاتا. اللہ اکبر. پھر فرمایا فَإِن تَابُوا وَنَزَعُوا، اگر تو وہ توبہ کر لیں اور باز آ جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے. إِلَّا وَهَدَمَهَا عَلَيْهِمْ، نہیں تو پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ زمین ان کے اوپر آ گرے اور سارے نیچے دب جائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے پوچھا اماں جی عقوبۃ لہم، یہ جو کچھ ہوتا ہے، یہ زلزلہ آتا ہے، یہ لوگ گرتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا کے طور پر ہے؟ عقوبۃ لہم، یہ سزا کے طور پر ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رحمتاً و برکتاً و موعظۃ للمؤمنین،
یہ مومنوں کے لیے اور طرح کی کیفیت ہوتی ہے، کافروں کے لیے اور طرح کی کیفیت۔ فرمایا رحمتن و برکتن و موعظۃ للمؤمنین، یہ اہل ایمان کے لیے رحمت کے طور پر ہوتا ہے، برکت کے طور پر ہوتا ہے، نصیحت کے طور پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ وَنَكَالًا وَسَخَطًا وَعَذَابًا لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے یہ عبرت ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، ناراضگی اللہ کا غضب ہوتا ہے، اور عذاب ہوتا ہے، عذاب کے طور پر ہی ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تو اماں جی نے فرمایا تھا نا کہ تو ساری عمر عشت حزینن، تو ساری عمر پریشان رہے گا حدیث سن کے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرا دل اتنا خوش ہوا یہ حدیث سن کے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شاید یہ واحد حدیث سنی جس سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی تک مجھے یہ خوشی ختم نہیں ہوگی، اتنی خوشی ہوئی۔ خوشی کس بات کی؟ خوشی اس بات کی کہ وہ جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو کچھ زلزلے آتے ہیں، جو کچھ آفتیں آتی ہیں، جو کچھ مسلمانوں کے اوپر ہوتا ہے، یہ عذاب کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ یہ رحمت کے طور پر ہوتا ہے تاکہ یہ واپس آ جائے۔ رحمتن و برکتن و موعظۃ للمؤمنین، یہ اہل ایمان کے لیے رحمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کو واپسی کا دروازہ مل جاتا ہے ان کے لیے تاکہ یہ واپس آ جائیں، اور برکتن، اور تاکہ ان کی زندگیوں کے اندر جو برکت ختم ہو گئی ہے وہ برکت آ جائے، وہ موعظۃ، نصیحت کے لیے ہوتا ہے کہ یہ لوگ واپس آئیں، جو اللہ کریم فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ اسی کی تشریح۔ اور دوسری بات کہ یہ جو واپسی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا انتخاب ہے۔ اللہ کی رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا انتخاب ہے کہ اللہ کریم نے یہ واپسی کا دروازہ کھولا رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ ادعو لنا ربک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ جو صفا کی پہاڑی ہے نا یہ سونے کی بن جائے، اگر یہ سونے کی بن گئی اتبعناک، ہم سارے کے سارے تیری اتباع کرنے شروع کر۔ اللہ، نبی کریم سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ ہم سب ایمان لانے والے بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھا کیا تم واقعی بن جاؤ؟ کیونکہ نبی کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطمع نظر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے دعا کر دی کہ یا اللہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت پھر فرشتہ آیا یا جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ ان اللہ تعالی یقرأ علیک السلام، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا ہے کہ ان شئت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں، اصبح لهم الصفا ذهبا، اگر آپ کی چاہت یہی ہے تو ہم اس کو، یہ جو صفا کی پہاڑی ہے ہم اس کو سونے کا بنا لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کہ فمن کفر منہم، اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، وہ اگر مومن نہ ہوئے جو انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہو جائیں گے، اگر فمن کفر منہم، اگر اس کے بعد ان میں سے کوئی کافر ہوا، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں ان کو وہ عذاب کروں گا کہ میں نے جہنم میں کبھی کسی کو عذاب نہیں کیا ہوگا۔ گویا تاریخ کا بدترین عذاب ان کے اوپر آئے کہ مانگ کے معجزہ لینا، جو مانگ کے معجزہ لیتی ہے نا قوم اور پھر نہیں پیچھے چلتی، پھر نبی کی بات نہیں مانتی، تو ان کے اوپر ایسا ہی عذاب آتا ہے۔ جیسا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر آیا، انہوں نے اونٹنی مانگ کے لی تھی، مانگ کے معجزہ لیا، پھر نہیں مانے اور اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو اسی طرح اللہ کریم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو سورۃ المائدہ کے اندر اسی طرح کے الفاظ ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے ایک دسترخوان اتاریں تو ہم جو ہے اس دسترخوان سے کھائیں پئیں، ہمارے لیے عید کا دن ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کر دی،
اس دعا کے جواب میں بھی اللہ کریم نے یہی فرمایا تھا کہ اگر اس کے بعد ان میں سے کوئی کافر رہا تو میں اس کو وہ عذاب کروں گا کہ جو جہنم میں کبھی کسی کو عذاب نہیں ہوگا۔ یہ آپشن دیا فرشتے نے کہ ایک آپشن تو یہ ہے ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا، اگر ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں تو سونے کا بنا دیتے۔ وَإِن شئت، دوسرا آپشن پھر یہ ہے کہ آپ ایسے کریں کہ یہ سونے کی پہاڑی نہ لیں، اور ہم اللہ نے یہ فرمایا ہے فتحت لهم باب التوبۃ والرحمہ، میں ان کے لیے واپسی کا اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فوراً کہا قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ، میں نے کہا اللہ میری قوم کو سونے کی پہاڑیاں نہیں چاہیے، تو ان کے لیے واپسی کا اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا۔ یہ جو واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا انتخاب ہے کہ واپسی کا دروازہ کھلا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، موت تک جب یہ جان گلے نرخرے تک نہیں پہنچتی اس وقت تک یہ دروازہ کھلا ہے، کسی نے توبہ کرنا ہے واپس آ جائیں۔ اور زلزلے آتے ہیں تو اما عائشہ کہتی ہیں وَإِن تَابُوا وَنَزَعُوا، اگر یہ واپس آ جائیں اور باز آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ زلزلے بھی ختم کر دے گا، چیزیں ساری ختم ہو جائیں گی، ورنہ عین ممکن ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہمارے اوپر آ گئی، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ توبہ کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، اگرچہ بات وہاں پہ منافقین کی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں۔ یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، ہر سال یا ایک مرتبہ یا دو دفعہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، لیکن حالات ان کے یہ ہیں ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ تو توبہ کرتے ہیں، نہ یہ واپس آتے ہیں، اور نہ ہی نصیحت کو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اس لیے کہ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائیں، اور جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا دیباچہ ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، تو بڑے عذاب اور چھوٹے عذاب یہ ان کے لیے معاملہ الگ ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ کریم نے اس لیے رکھا ہوا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں، اور یہ اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت بھی ہے۔ ایک آخری حدیث سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، جب لوگوں کے حالات یہ ہو جائیں نا کہ لوگ اپنے اپنے کاروباروں میں مگن ہو گئے، اذا تبایعتم بالعینہ، ویسے تو العینہ ایک خاص قسم کی تجارت بھی ہوتی ہے، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے کاروباروں میں مگن، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقْرِ، اپنی اپنی کاشتکاری میں مگن، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور اپنی اپنی زراعت پر، اپنی اپنی فصل اور کھیتوں میں جو آمدن پر بڑے خوش، بس یہی کچھ رہ گیا۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا راستہ تھا وہ چھوڑ دیا، یعنی دین کسی کی ترجیح نہیں رہا، ہر شخص کا اپنا کاروبار ہے، اپنی مصیبتیں ہیں، اپنے معاملات ہیں، اپنے مسائل ہیں، دین کسی کی ترجیح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایسا ہوتا ہے نا تو سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے۔ اللہ لا ينزعہ، پھر جس نے مسلط کی ہے وہ واپس نہیں کرے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے یہ ذلت و رسوائی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو واپس آنے کی اور توبہ کرنے کی، اور تابہ یتوب کا مطلب ہی ہوتا ہے واپس آنا، اور واپس آنا صرف زبان سے نہیں ہوتا، واپس آنا عمل سے ہوتا ہے کہ ہم واپس آ جائیں، اپنے جو برے کام ہیں وہ چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، اور ہر شخص انفرادی طور پر بھی اور پھر پوری اجتماعی طور پر کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی ترک کر دیں، اور
واپس آ جائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری پر، اگر یہ واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا کے معاملات، یہ چھوٹے موٹے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں واپس آنے کا موقع عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔